الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ النور کے 5ویں رکوع کی 35 تا 38 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. رب کریم کا ارشاد گرامی ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاپ میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کی بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. قرآن پاک کی بہترین آیات میں، ماسط العرا آیات میں، محتم بشان آیات میں سے ایک آیت سے آیت نور کہتے ہیں. آج کے درس کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کچھ بیان فرمایا ہے
की हकीकत इंसान के अक्ल, अदराक और हवास से परे है। इसीलिए अल्लाह ताला जब उन हक़ाइक़ का जिक्र फरमाता है जो इंसानी अक्ल और अदराक से परे होते हैं तो मिसालों से समझाता है। जाहिर है मिसाल तभी दी जाती है, वरना सामने एक चीज़ हो तो मिसाल की कोई ज़रूरत नहीं होती। मिसाल की ज़रूरत जब भी पेश आती है जब वो चीज़ इंसानी अक्ल और इदराक के लिए मुश्किल, समझना मुश्किल होता है उसका। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नूर की फिर मिसाल दी है, बताई है कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसे है। अब ये इस सूरे का उन्वान भी है, इस सूरे का सेंट्रल थीम भी है। बात शुरू हुई थी सूरतुल अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा से। इसका आगाज़, इस सूरे का आगाज़ भी चौंका देने वाला। ये एक सूरत है अल्लाह ताला की। कुरान पाक की हर सूरह होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल अंज़लनाहा, नकिरा के साथ तफ़ख़ीम शान होती है उसके अंदर, यानी एक अज़ीम शान सूरह इसके माने होते हैं। इसके माने होते हैं अज़ीम शान सूरह है। इसको हमने फ़र्ज़ किया है, तो फ़र्ज़ तो सभी किया है अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम है, लेकिन ख़ास तौर से जिक्र फरमा रहा है याद दिहानी के लिए। तो इसमें जो अंदाज़ था वो चौंकाने वाला था पूरा का पूरा। उसके बाद जो अहकामात थे वो भी बहुत अहम, इसलिए अहम कि इस दुनिया में इंसान जिन गुमराहियों में पड़ता है उसमें इंसान नफ्स अम्मारा, उसकी शहवात को दखल ज़्यादा होता है और अपनी उन शहवात की वजह से वो नुकसान उठाता है और उस पर शैतान इब्लीस जो है ख़ास तौर से फरीदा लगा देता है। तो एक तो उसके अंदर एक कमी है, यानी शहवत की तरफ माइल होता है इंसान का नफ्स अम्मारा, नफ्स के अंदर एक उस तरफ यानी गलत रास्ते की तरफ होने का चांस पड़ता है तो उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ वो, लेकिन उसमें एतदाल ना हो तो उस गलती का इम्कान होता है। वहीं से इंसान उस एतदाल पर क़याम नहीं रह पाता, उस वजह से उस तरफ जाना चाहता है, वरना फिर हद एतदाल से निकलना चाहता है। उस पर शैतान, मैंने कहा कि बहुत फलीदा लगा देता है, तो दो आतिशा हो जाता है, फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाता है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़े बयान फरमाए हैं इस सूरे के अंदर सबसे ज़्यादा। अल्लाह ताला की किताब तो किताब हिदायत है ही, तो ज़िंदगी की हर मरहले की रहनुमाई फरमाती है और नफ्स की जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो रुझानात हैं उनकी तरफ हर बार जो है तवज्जो दिलाती है, उनकी इस्लाह करती है। हिदायत में इस्लाह का पहलू भी होता है। अब यहाँ पर मैं बात जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इससे पहले की जो आयत थी वो आप फिर जहन में ताज़ा कर लीजिए। पहले एक ऐसा माशरा जहाँ अल्लाह का रसूल ही नहीं नबी आखिरुज़्ज़मा है, सादिक़ और अमीन है, और जिसको अल्लाह ताला ने अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज किया था। इस दुनिया में उससे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ। वो इन्नका लअला खुलुक़ुन अज़ीम, जिसको अल्लाह रब्बे करीम को फरमा रहा हो, उसके दरमियान में जो वो माशरा बर्पा कर रहा है, बेहतरीन माशरा है, इसको कुद्दूसी कहा जाता है, जिसकी तौरात और इंजील में जिसकी खूबियाँ जिक्र फरमाई गई हैं उन लोगों की, उनके दरमियान में एक ऐसी गलती सामने आ गई, ऐसी गलती हुई कि जिसकी तरफ टोकना ज़रूरी था, जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी। ये है वो बात जो बहुत बुनियादी है। मैं अब देखिए गौर कीजिए, पस मंज़र कितना अहम होता है कि अल्लाह का रसूल कौन सा जो नबी ख़ातम है, कौन सा इन्नका लअला खुलुक़ुन अज़ीम वाला रसूल है, और उसके जो साथी हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं, उनकी भी खूबियाँ अल्लाह ताला अपने कलाम में बार बार जिक्र करता है, मगर उनके दरमियान में एक ऐसा वाक़या भी रूनुमा हो जाता है।
جس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس لیے یہ سورہ پوری نازل ہوئی۔ اب وہ سب باتیں اس پر مختلف انداز سے پورے کے پورے بند لگانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مکمل اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے مختلف قسم کے جتنے احکامات ہو سکتے ہیں آپ سوچیں سب کے سب ذکر فرما دیے، قانونی بھی، اخلاقی بھی، سمجھنا کہ قلب کی اصلاح کے بھی، اور محرکات زنا کو روکنے کے بھی جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، زنا کی سزا بھی اور محرکات زنا کے روکنے کے بھی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب بتا دیے۔ آخری آیت یہ تھی تو انکحوا الایام، جہاں تک کہ جو لوگ جو ہے مجرد لوگ ہیں ان کو بھی شادی کرا دو، یہ بات کہا۔ اور پھر جو شادی اسی وجہ سے بہت مجبوری کی حالت میں نہیں کر پا رہے ہیں، تو جیسے کہ گزشتہ درس میں بتایا تھا انہوں نے کہ عفت و پاک دامنی کا بہترین طریقہ یہ ہے روزے رکھو، تو طریقہ عفاف کا اختیار کرو، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ حقیقت میں کوئی ایسا پیدا نہ فرما دے۔ اب دیکھیے ایسی جگہ پر اب اس کے بعد اب ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف متوجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرے کو نور علی نور کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک مثال بنانا چاہتا ہے، ایک معاشرے کو دنیا کی ایک عظیم ترین مثال بنانا چاہتا ہے، جو بنی بعد میں حقیقت میں بن کے دکھا دیا انہوں نے، اور نہ صرف معاشرے کو بلکہ ہر فرد کو فردن وہ ان کے قلب کو منور کرنا چاہتا ہے، ایسا منور کہ جس کی جگمگاہٹ سے دنیا جو ہے فیض حاصل کرے، کائنات فیض حاصل کرے، وہ معاشرہ بھی ایسا جگمگ کرنے والا ہو، ان کے قلوب بھی ایسے جگمگ کرنے والے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، لیکن اس کو یوں سوچیے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ایک اشارہ کر رہا ہوں میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے نور ہدایت سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے فیضان سے ہوتا ہے، اس کی تکمیل فیضان وحی سے ہوتی ہے۔ اس کو نور علی نور جو کہا ہے، یعنی اس کو دکھا بھی تیلی نہ دکھائی جائے تو بھی ضرور ہوتا ہے، یعنی گویا یہ بتانا مقصود ہے اس کے اندر کہ مومن تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے احسن تقویم پر اس کو بنایا ہے، بہترین فطرت اس کو عنایت فرمائی گئی ہے، اس فطرت انسانی کے اندر بھی یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے کہ وہ خوبیوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت گراس کرتی ہے، نہ صرف گراس کرتی ہے بلکہ لینا چاہتی ہے، لپکنا چاہتی ہے اس کی طرف۔ ہر انسان کی فطرت اس طرف، اس کی خمیر میں یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف لپکتا ہے، ملکوتی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جو ہے ساتھ رہ کر کے یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بھٹکا بھی ہے ایک بار، شیطان نے اس بنا پر بھٹکایا اس کو تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، تو یہ صفت اس کے اندر کہ ملکوتی صفات پیدا ہو جائے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، لیکن یہ فطرت شیطان اس کی مست کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کشمکش ہے، شیطان اس کی فطرت کو مست کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا خمیر جو ہے جس کو مولانا امین صاحب ڈیوائن اسپارک کہتے ہیں، تو ڈیوائن اسپارک کی وجہ سے وہ اوپر پڑھنا چاہتا ہے، ملکوتی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب دونوں میں کشمکش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ اس کو تائید اور نصرت سے نوازتا ہے اپنے، بس تھوڑا سا اس کے لیے ایک ارادہ ہو، اس کے اندر ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے ڈھانپ لیتا ہے اپنی رحمتوں کے اندر، اپنے نور کے اندر جو ہے کہنا چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اب سب مثالی ہیں، حقیقت اللہ تعالیٰ کی حقیقت، اس کی صفات کی حقیقت
इंसान के बस के नहीं है। याद रखिएगा ये बात, याद रखिए। अल्लाह रब्ब करीम की ज़ात तो बिल्कुल वराउल वरा है, उसकी सिफात भी कुछ ऐसी सिफात हैं जो उसका अदराक भी हम नहीं कर सकते, और हकीकत का अदराक तो किसी भी सिफत का, रहमत का भी नहीं कर सकते हम। कैसी रहमत है, कितनी रहमत है उसकी, कैसे रहमत उसकी हर वक्त छाई हुई सब पर है। कोई भी सिफत उसकी जो है, इंसाफ, अदल, इसका भी हम इदराक नहीं कर सकते। जैसे हम सिर्फ इशारे में समझ सकते हैं कि यहाँ दुनिया में इंसाफ कायम नहीं हो सकता, ज़रूरत है नई दुनिया की। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो दार आखिरत बनाया। तो मतलब यह अल्लाह की सिफत का ज़हूर यहाँ नहीं हो सकता, कहना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया इस काबिल नहीं है सिफत रहमत का भी ज़हूर हो। कतब अला नफ्सी रहमा, इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करेगा। कतब अला नफ्सी रहमा लयजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, इसीलिए अल्लाह ताला तुम सबको इकट्ठा करेगा ताकि तुम्हें अजर से नवाजे, उस अजर का इजहार करे। थोड़ा सा इजहार वहाँ करें, अजर का इजहार करने के लिए ज़हूर जो होगा वो इसलिए कर रहा है, अदल का ज़हूर हो जाए इसलिए कर रहा है। क़यामत बर्पा क्यों कर रहा है? अदल का ज़हूर हो, उसकी रहमतों का ज़हूर हो, यानी उसकी सिफात का ज़हूर वहाँ होगा। हो सकता यहाँ है ही नहीं, तो हम कैसे इदराक कर सकते हैं जहाँ यहाँ उसका ज़हूर ही नहीं हो सकता। इशारे हैं, तमसीलात हैं, मिसाल है। मैंने 7 तफसीरें पढ़ी, हर तफसीर अलग। इसका मतलब ये मत समझिए कि कोई नहीं समझा, न इसका मतलब ये समझिए कि कुरान पाक जो है मामा, बिल्कुल मत समझिए। तो कुरान पाक बहुत अजीम किताब है। जैसे मैंने बताया अल्लाह की सिफत का इदराक नहीं कर सकता इंसान, इस कलामुल्लाह का भी इदराक नहीं कर सकता। इसकी अज़मतों का, इसके अंदर जो वसतें हैं, इसकी जो आफाकियत है, इसकी बुलंदियाँ हैं, जिसकी गहराइयाँ हैं, जिसकी गहराइयाँ हैं, उसका भी इंसान इदराक नहीं कर सकता। ये इशारा है कि बताया है मकसद कि मेरे कलाम का भी तुम पूरी तरीके से इदराक नहीं कर सकते, उसकी मारिफत पूरी तरीके से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ज़रूरत थी कि तुम्हें कुछ इशारे किए जाएं, क्योंकि इंसान चाहता है, इंसान नूर का बड़ा प्यासा है, इंसान इल्म का भी प्यासा है। नूर मतलब रोशनियों का प्यासा है। अब मैं यूँ सोचूं, इंसान चाहता है रोशनी में रहे, अंधेरा उसको पसंद नहीं है। ऐसी इंसान ये चाहता है कि इल्म की रोशनी को मिले। यानी अब रोशनियाँ कितने किस्म की हो सकती हैं, इल्म की भी रोशनी। अब मैं इसी को बताना चाह रहा था, लेकिन छोड़िए। मतलब एक नूर हिदायत है, एक हिदायत का इल्म होता है, एक इल्म आम कायनात का इल्म होता है। तो इसमें इल्म में भी कितने पैराए हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह नूर समावाति वल अर्द से सिर्फ इशारे लीजिए कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफात का एक जर्रा, एक अक्स, एक झलक इन आयात में पेश फरमाना चाह रहा है। जैसे कि उसने प्यारे बंदे को अपनी एक आवाज़ से, अपने कलाम से नवाजा था, तो तजल्ली की थी उसने दरख्त पर। दरख्त पर तजल्ली की थी। अब ये बात किसी ने नहीं कही थी, लेकिन एक जगह मेरे ध्यान में बात आ गई। इसमें दरख्त मुबारक जैतून का जिक्र किया गया है, और वो दरख्त है ला शर्क़िय्यतुन वला ग़रबिय्या कहा है। मुबारक दरख्त है, वो शर्क़ी और ग़रबी नहीं है। और ये दरख्त जैतून का कहाँ पाया जाता है? तो लोगों ने बताया सबसे अच्छी जैतून जो है वो मुल्क शाम की होती है। फिर उन्होंने कहा कि उससे भी ज़्यादा अच्छी जैतून जो होती है पूरे सीना के इर्द गिर्द के माहौल की होती है। अब सोच रहे हैं आप, कुछ बात समझ में आ रही है? मैं कुछ इशारे करने लगा। मतलब कहने का यह था कि जिस दरख्त पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी, उसके माहौल के को भी बाबरकत कर दिया था, क़यामत तक के लिए बाबरकत कर दिया। वहाँ का दरख्त जैतून, उसके अंदर ये खूबी पैदा कर दी अल्लाह ताला ने कि उसकी रोशनी सबसे ज़्यादा साफ और शफाफ होती है। तो कुरान उस तरफ इशारा था। अब सोचिए कहाँ तरफ, किस तरफ तवज्जो ले ली गई इंसान की। अब ये इंसान का मामला है, कहाँ कहाँ जा सकता है। तो ये मत समझिए कि वो लोग जो कह रहे थे सब प्यारा है, मुख्तलिफ आ रहा है, बल्कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू हो गए।
یعنی سب کچھ صحیح ہے، ہر جگہ صحیح ہے، سب لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح سوچ رہے ہیں، اور انسان ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتا اور سب کی بات صحیح ہے۔ یہ قلب مومن کی بھی مثال ہے، یہ توفیق کی بھی مثال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مثال بھی ہے، اللہ کے صفات کی بھی مثال ہے، اور کیا کیا مثالیں اس کے اندر ہیں یہ تو اشارے سے پتہ چلے گا۔ میں تو صرف یہاں پر ہی بتاؤں گا کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کو یوں مت لیجیے، اس کو بالکل لغوی معنی میں لیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ مثل و نور ہی کہہ رہا ہے، خود ہی کہ نور کی مثال ایسے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہمارے حواس، ہماری ادراک، ہماری عقل سے پرے ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کو یہ دیا کہ ایک ہے وہ چیز جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نور کا فیضان پھیل رہا ہے کائنات میں، اسی سے دنیا کی رونقیں قائم ہیں۔ تفسیر جواہری میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی روشنیاں، جگمگاہٹیں، کیا کہنا چاہیے آپ کے رونقیں لگ بولی، جو رونقیں نظر آتی ہیں وہ اللہ کے وجود کی شاہد ہے، شاہد عدل ہے، یعنی وہ بتاتی ہیں کہ کائنات کے پیچھے۔ اسی پر مولانا امین صاحب دوسرے انداز سے بول رہے ہیں اس کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ورنہ اگر خدا نہ ہوتا یا خدا نہ مانے ہم، یہ دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا سارا۔ تو اندھیرے کے خلاف، یعنی جہاں پر ہر چیز جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے چاروں طرف پھیل رہا ہے، اس کی حکمرانی بھی ہے، اس کے اندر اس کی رحمت بھی ہے، اس کا کیا کیا اب جتنی صفات ہیں ساری کی ساری 90 صفات جیسے کہتے ہیں، ساری صفات کو ایک کلمے میں کہیں تو نور کہہ دیتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک ہی کلمے میں کہیں اس کو نور کہتے ہیں۔ نور ایک چیز نہیں ہے بلکہ بہت سی صفات کا مجموعہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا۔ کائنات میں وہ حجاب میں ہے اس کا نور، اب اس کو مثال میں دیا جائے گا، آگے بتایا جائے گا، یعنی وہ چیز اتنی کھلی ہوئی ہے، اتنی واضح ہے کہ کھل کر کے سامنے اگر آتی تو انسان بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر مثال موسیٰ علیہ السلام کی لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنے کو دکھا، رب ارنی انظر الیک، تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا ہاں اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو پہاڑ کو دیکھو تو میں تجلی کروں گا پہاڑ پر، اور پہاڑ کے جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو کیا ہوا؟ خر موسیٰ صعقا، ایک دم کڑک چمک ہوئی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش سے گر پڑے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا، یہی جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس تجلی کو بھی، یہ نور تجلی ہے، اس کا بھی وہ بس کی بات نہیں ہے، اس کو وہ برداشت کرے۔ تو بے حجاب تو اللہ تعالیٰ آ نہیں سکتا، یہ کہنا ہے۔ تو وہ حجابات میں کیسے آتا ہے؟ اس طریقے سے آتا ہے، کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہوں آپ، کائنات کو پورے منور کر دیتا ہے، تاکہ سودنگ افیکٹ انسان پر پڑے، اس کا سودنگ ورنہ جل جاتا، وہ ختم ہو جاتا، بالکل سمجھ نہیں پاتا۔ تو بے حجاب نہیں آتا، وہ حجاب سے آتا ہے، لیکن حجاب کے ذریعے سے ہر چیز دنیا کی اس سے روشن ہو چلی جاتی ہے۔ کائنات میں ہر جگہ یہ نظر آتا ہے اللہ اللہ اللہ، انسان اللہ کو ہر جگہ پاتا ہے، ہر جگہ پاتا ہے، ہر جگہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ ہے۔ یعنی اس کو کچھ لوگوں نے ایسے سمجھایا کہ جیسے کہ حضور نبی کرم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا، تو رحمت تو صفت ہے، تو حضور کو یعنی صرف موصوف کو صفت میں ہی بول دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں نور کہا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہے، لیکن نور صفت کو اس کی طرف وہ کر دیا گیا، یہ موصوف کی طرف کر دیا گیا۔ اللہ کا نور جو ہے
चारों तरफ उसका फैजान जारी है, चल रहा है। असल नूर क्या है, असल हकीकत क्या है, कोई नहीं जानता, ये मतलब था उसका। फिर फरमाया मसलो नूर ही, उसके नूर की मिसाल ऐसे है, कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, जैसे कि एक ताक हो और उसके अंदर एक चिराग हो, अल मिस्बाहु फी दुजाजा, और वो चिराग जो है वो एक कंदील में हो, एक फानूस में हो, मैं अपनी ज़बान में बोलूँ चिमनी में हो, शीशे में हो, समझे आपकी, शीशा। अब आप क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ें रही भी नहीं, बहरहाल फिर भी इसमें भी थोड़ा बहुत शीशा होता है, लेकिन लालटेन को तो आप भी जानते हैं लोग, तो लालटेन में शीशा इसलिए लगाया जाता है हवा से उसकी लौ जो है बिगड़ करके रोशनी ख़राब ना करे। तो यही इसकी तरफ मिसाल, यहाँ इसी की तरफ मिसाल है। तो फरमाया जा रहा है कि उसकी मिसाल ऐसे है, एक ताक है, ताक ऊंची जगह पर होता है, इससे चारों तरफ रोशनी जा सकती है। अब इससे आप खुद भरते रहिए रंग, आप जैसे अदीब लोग जो हैं, अदब के लोग, उसमें रंग भरेंगे, है ये मतलब मैंने कहा है। अब उसके अंदर फरमाया कि अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारका। फरमाया अज़्ज़ुजाजा जो है, यानी वही जो आपका फानूस जो है वो इतना साफ और शफाफ है, कअन्नहा कौकबुन, जैसे कि मोती हो, तारा हो, चमकता हुआ तारा हो, सितारा हो, दुर्रिय्युन युक़द। फिर फरमाया कि अब ये जो है, अब वो कंदील है, वो चिराग है, वो मिसबाह है, उस चिराग में कोई किसी किस्म की रोशनी जब आती है, उस ज़माने में तेल से आती थी, वो तेल जो जिस तेल से वो चिराग जल रहा है उसका जिक्र कर दिया कि उसके अंदर उस तेल से युक़दु मिन शजरतिन, उस तेल से जो मुबारक दरख्त है जैतून का, और वो भी शर्क़िया या गरबिया नहीं है, उससे हासिल किया हुआ है। उसको मैंने कहा था कि ये शर्क़िया गरबिया का मतलब क्या था, उससे बहुत सी इसके अंदर तशबीहात और तमसीलात हैं, लेकिन सिंपल सी बात बता दें, जो अकेला पेड़ खड़ा होता है ना इधर से उसको छबेल लगती, छबेल कहते हैं हमको, साया पड़ता है, ना उधर से। जितनी सूरज की रोशनी की ज़रूरत है सब के सब उसको मिलती है, ऐसा नहीं उसके करीब के दरख्त जो है उसकी रोशनी छीन लेते हों, छबेल लगती हो जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में। और ऊंचाई के मकाम पर वो हो, अकेला हो तो कुछ लोगों ने बताया सबसे अच्छा है वो। और फिर इसी बात को उन्होंने कहा था कि ये चीज़ जो है वो मुबारक जैतून का दरख्त वहाँ से आता है जो ज़मीन मुबारक है जहाँ की, यानी शाम की, यानी तूरे सीना की, समझ लीजिए वहाँ की। तो वहाँ पर पहले से अल्लाह ताला का वो नूर, एक तजल्ली वाला जो है वो नूर का फैलान है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, आपके तरफ से जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर फरमाया कि अब वो ऐसा तेल है कि उसको चिंगारी न लगाई जाए तो भी वो खुद ब खुद जल उठता है, गोया यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार, कि वो आप ही आप, इसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता है, चाहे आप उसको न लगी। फिर फरमाया कि नूर अला नूर, और ये नूर अला नूर। अब मैं ये अर्ज करूँ ये मिसाल क्यों है, अब क्योंकि बात तो यहाँ है, हमें इसमें क्या हिदायत मिल रही है, क्या अल्लाह ताला हमें क्या सबक दे रहा है। सबक यह है कि इंसानी फितरत जो है बजाते खुद नूर है। इंसानी फितरत को अल्लाह रब्बुल करीम ने नूर, एक अच्छी खूबी के साथ बनाया है, अहसनी तक़वीम पर बना करके वो नूर है बनाते खुद। लेकिन जब उस पर नूर हिदायत का फैज़ान पड़ता है वो नूर अला नूर हो जाता है। अब देखिए हो रहा है, यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं सलीमुल फितरत की बेहतरीन मिसाल हैं सब के सब। यानी अभी बेसत से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी बेसत नहीं हुई है ना, यानी वो तो बाद में छट के आ रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ जो उस ज़माने में जो अल्लाह ताला ने एक माशरा बर्पा किया, पैदा किया था उस ज़माने में, वो भी अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से बंदे बनाए थे जिनका तौरात इंजील में जिक्र था, वो बनाए थे जिनकी फितरतें सलीमा थी, जो ईमान ले आए सब के सब।
ان کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنے بعد. اب ان کی فطرت تو تھی سلیم الفطرت وہ لوگ تھے. اب ایسے لوگ کیا تھے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ. فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. ان کو تلاش تھی حق کی، ان کو حق کی تلاش تھی اور حق مل گیا حضور نبی اکرم کی زبان مبارک کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں. اب کیا ہوا؟ یہ نور علی نور ہوا. یعنی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ تو تمہیں ہم نے ایک ایسا بنایا تھا حسین تقویم پر کہ خاص طور سے تمہیں الگ سے صحابہ کرام والی شرف سے نوازنا مقصود تھا، اس لیے تمہیں الگ بنایا تھا. یہ دوسری. پھر تیسرے یہ کہ ہم نے نبی خاتم کے صحابی بنانا تھا تمہیں، وحی الہی کے فیضان سے تمہیں یعنی شرف یاب کرنا تھا. تو سوچو اب تم نور علی نور بن گئے ہو. اب اس میں رنگ بھریے، تم سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب وہ بات وہاں جوڑ دیجیے. تم سے کوئی ایکسپیکٹڈ یہ نہیں تھا کہ تم ایسی بات کرو کہ کسی زوجے نبی خاتم پر شک بھی پیدا. اب میں نے یہ کہا ہے بہتان نہیں ہو بلکہ شک بھی پیدا ہو جائے تمہارے ذہنوں میں کہ نبی خاتم صادق امین پاکیزہ ترین شخص کو کہا قرآن نے. پاکیزگی کہا ہے. طیبین، تو طیب ترین اللہ کا بندہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم ہے. تو طیب ترین جو ہیں ان کی بیوی سے کے بارے میں آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ اس کو کتنے پیارے انداز سے گویا یہاں مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. ہم ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتے. تو تم تو نور علی نور ہو، تمہیں تو نور علی نور ہونا چاہیے. تم سے تو ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. آگے سے امید ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ نہیں ہوا. اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نہیں ہوا تو کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک بار غلطی انجانے میں ہو گئی یا شیطان نے کرا دی، اس کے بہکاوے میں آ گئے. انسان سے غلطی جیسے حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ ہو گئی غلطی، لیکن اب دوبارہ سے غلطی نہیں ہوئی. یہ ہے وہ مثال جو نور علی نور کی ہے کہ قلب مومن تو ویسے ہی بہت پیارا تھا، لیکن اس کے اندر جب وحی الہی کی روشنی پڑی، روشنی اندر بول رہا ہوں، نور پڑا. وہ بھی کون سی والی وحی الہی؟ قرآن پاک جیسے ہدایت عامہ، ہدایت تامہ، آفاقی کتاب، قیامت تک رہنے والی معجزانہ کتاب کا فیضان جب ہوا تو پھر تم نور علی نور ہو گیا کر. ارے ہم کیا سمجھیں گے بھائی؟ نہ زبان جانے، نہ ان لوگوں کو جانے، نہ حضور نبی ذات سے ہماری وہ تعلق ہے. 1400 سال کا فرق پڑ گیا تو ہمارے درمیان میں زمانی فرق 1400 سال کا فرق پڑ گیا. بہت فرق پڑ جاتا ہے. وہ تو 35 سال کے فرق میں ہی کیا سے کیا دنیا بن گئی، خلافت ملوکیت ہو گئی. تو سوچیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ہاں يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. اب یہاں ایک بات اور بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی یہ سب کچھ رب کریم کی توفیق سے ہو رہا ہے. شکر ادا کرو. یہ مطلب ہے شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے وقت میں، ایسے مقام پر، ایسے کے درمیان میں، اور ہمیں بھی تھوڑا سا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور نبی کی امت میں ہم کو رکھ دیا گیا. ہمیں بھی شکر اس کے اندر آتا ہے، ہمارے پر لازم ہوتا ہے. ان کو تو بہت زیادہ لازم ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس. اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے درمیان میں مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے، آسانی سے سمجھنے کی جا رہے ہیں. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے. اب اس کے بعد اس نور کو دوسرے پہلو سے، دوسری جہت سے سمجھایا گیا. ابھی کہ 3 طریقوں سمجھایا گیا ہے، یاد رکھنا. پہلے تو اس نور کو بذات خود سمجھایا. اب دوسری وہ نور کے ظرف کو بتایا. اب نور کے 2 ظرف ہیں. ظرف کہتے ہیں برتن کو، آپ جانتے ہوں گے. ایک تو نور خود ہے، ایک نور کے 2 ظروف ہیں. ایک ظروف بیوت کی شکل میں ہے، یعنی گھروں کی شکل میں. ایک قلب مومن کی شکل میں، رجال کا ذکر ہے. تو 3 قسم کے در، اب 2 قسم کے در بتائیں. تو ایک تو گھر کا ذکر آتا ہے. پہلے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اب یہ نور
جہاں پر چاروں طرف سے نور ہی نور پھیل رہا ہے، اس نور کا سورس کہاں پر ہے؟ اس دنیا میں نور کا سورس کیا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ رب کریم کی ذات ہے، منبع نور اللہ رب کریم ہے، منبع، مرجع، مخزن، مابع سب کچھ اوریجنیٹ جہاں سے ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس دنیا میں مرکوز ہوتا ہے۔ پھر تو میں بتاتا ہوں، مرکوز سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں۔ اور بیت اللہ کے یہ جو ہیں ہمارے دوسری ہیں مسجدیں، یہ بھی اس کے اثر سے منور ہو گئی، تو بیت اللہ کے اثر سے یہ بھی منور ہو گئی ہیں۔ تو فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ نور جہاں پر قائم ہے، پھیلتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، نظر آتا ہے چلتا پھرتا، وہ ان گھروں میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے دو معنی اس کے دیے، ایک اس کے معنی لیے کہ ہر گھر جو مومن کا گھر ہوتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے، حقیقت ہے ہوتی ہے۔ ایک زیادہ تر مفسرین نے یہی لیا، اس کا مطلب مسجد ہے کہ مسجد، تو یہاں پر اللہ کی طرف سے اذن کا مطلب حکم دیا گیا ہے، یہ اذن یہاں حکم کے معنی میں ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جہاں پر حکم دیا گیا ہے، جن گھروں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کو، اس کی تسبیح کو، یسبح لہ فیہا بالغدو، جہاں صبح و شام ہر وقت ہر گھڑی، خاص طور سے صبح و شام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، یعنی نماز قائم کی جاتی ہو، اللہ کا ذکر بلند کیا جاتے ہو، آواز بلند کی جاتی ہو اللہ تعالیٰ کی، ان ترفع، جہاں پر یعنی بلندیاں اور عظمتوں کی طرف توجہ ہے۔ اب ترفع کے ایک معنی میرے ذہن میں بھی آ گئے، معاف کیجیے گا، اور ضرور کسی کے معنی آئے ہوں گے۔ یہ مینارت کیوں ہوتے ہیں؟ مینارت سمجھ رہے ہیں؟ مینار، مسجد کے مینار کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان ترفع، سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو، ان کی بلندیوں کو دنیا میں مادی طریقے سے بھی دکھایا جائے، روحانی تو بلندی ہوتی ہے، رفع کیا جائے، ان کو عظمتوں کا اظہار کیا جائے، شوکت کا اظہار کیا جائے، مینارے سے بنتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے یہ تہذیب اسلامی اس طرف گئی، تہذیب نے، اسلامی تہذیب نے اس کو لے لیا اور مینارے سے بنائے، مینار بنائے گئے، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ایسے مقام پر جہاں خاص طور سے پتہ چل جائے کہ یہاں مسجد ہے، تو ایک علامت کے طور پر مینار بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ترفع کی طرف اشارہ اس میں زیادہ بنتا ہے، کیونکہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے نا خود، کہ ترفع، فرمایا کہ جنہیں بلند ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اذن اللہ نے دیا، جنہیں بلند کرنے کا۔ تو مسجدوں کو بلند کیسے کیا جائے گا؟ مسجد مینارے سے کیسے بلند کیا جائے گا روحانی طور پر؟ اللہ کے اس کے آپ کے ذکر سے، نمازوں سے، ہے کہ نہیں؟ تو نمازوں سے جو روحانیت کا جو کی بلندیاں ہیں وہ تو نمازوں سے، ذکر سے ہوگا، اور ویسے مادی جو ہے، فزیکل جو ہے، وہ ظاہر مینارے سے ہوگا، یہ مطلب تھا۔ تو فرمایا کہ اور جہاں صبح و شام ہر وقت ہر گھڑی، صبح شام ایک استعارہ ہے، لیکن خاص طور سے لوگوں نے بتایا کہ فجر صبح میں آتی ہے اور ظہر سے بعد لے کر کے عشاء تک کی تاریخ ہے، آسال میں آتا ہے، اصیل سے انہوں نے بتایا آسال ہے کا مطلب۔ اب دیکھیے یہ ایک ظرف ہوا جہاں نور سے منور ہوتی ہیں جگہیں، وہ جگہ ایک ظرف بنا، ایک قلب مومن ظرف بنے گا۔ رجال، اگلی آیت میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اب یہاں وہ مومن ہیں، اب رجال کیوں، عورتوں کو کیوں نہیں کہا؟ اس پر بھی لوگوں نے بحث کر دی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مسجدوں میں جانا جو ہے زیادہ حکم جو دیا گیا ہے مردوں کو دیا گیا ہے کہ مرد آ کر کے وہاں پر خاص طور سے اللہ کا ذکر کریں، جماعت سے نماز پڑھیں، عورتوں کو اپنے گھر کو منور کرنا ہے۔ اب دیکھیے اگر عورتوں کو اپنے گھر چھوڑ دیا جاتا تو گھر رہ جاتے ہیں، پھر ویران و قبرستان ہو جاتے ہو۔ گھر کو خاص طور سے کون منور کرے گا؟ خواتین کریں گی۔ باہر میں جگہ ہونا چاہیے مرتکب، مسجدیں ہیں، مسجد کو منور کرنا، مسجد یعنی باہر کو منور کرنے کے لیے مردوں کی ذمہ داری ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ ذمہ داریاں ہیں، ایک عورت کی ذمہ داری، ایک مرد کی ذمہ داری۔ مرد کو یہاں کرنا ہے خاص طور سے،
اس کی ذمہ داری ہے وہ اگر نماز یعنی اس کو جماعت میں نہیں پڑھتا ہے آ کر کے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جی چاہتا میں آگ لگا دوں، بہت ناراضگی کا ہوتا ہے۔ بلکہ فرمایا کبھی کبھی تو یہ بھی فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس ذمہ داری سے بیچاری عورت کو تو مستثنا کرنا چاہیے۔ بچے ہیں اس کے گھر میں تو وہ بھی اگر یہاں آئے گی ہر بار آئے گی تو پریشانی ہو جائے گی، بچوں کو پالنا بھی ہے، سب کچھ کرنا اس کو، تو اس لیے کہا ہے۔ تو رجالوں کا مطلب یہاں اس لیے ہے کہ جو غالب لوگ ہیں جو اس میں ہیں وہ رجال ہیں۔ کہ رجال اللہ تلہی، اب تجارت بھی کر رہے ہیں وہ اور بے بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے صاحب ایک پہلے عام کے بعد خاص ہے۔ تجارت عام ہوتی ہے اور بے خرید کو کہتے ہیں خاص طور سے۔ تو خریدنے میں انسان زیادہ منہمک ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری چیز جو ہے میں کچھ وقت میں لے لوں، کہیں بعد میں چلی نہ جائے، ختم نہ ہو جائے وہ چیز۔ تو یہ کہا کہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں حالانکہ ان کے تجارت کا بھی وقت ہے اور ان کی خاص طور سے خریدنے کا وقت تھا، پھر بھی مسجد کے لیے چھوڑ کر کے مسجد چل جاتے ہیں۔ آج بھی عرب میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی بھی پائی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مومن ہوتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ بتایا اس میں کچھ لوگوں نے کہ ایسا تھا ایک زمانہ، ہوگا صحابہ کرام کا زمانہ اور بعد میں بھی زمانہ رہا ہے، صدیوں تک رہا ہے، کہ اذان کی آواز آئی تو ہاتھ میں ترازو تھی ان کے، انہوں نے ایسے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے مر گئے۔ انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اب کچھ نہیں، بات ختم، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو نہیں ان کو جو ہے روکتی، فرمایا خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز ادائے زکوٰۃ سے وہ غافل نہیں کر دیتی تجارت ان کو، خرید و فروخت ان کی۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں سب کچھ کرنے کے بعد میں یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور بہت ڈرتے رہتے ہیں اس قیامت کے روز کی ہیبت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے، جن کے دیدے پتھرا جائیں گے ان کے اس روز، اور قلب ان کے جو ہے گھبرا جائیں گے، اس کی طرف ہر وقت کانپتے رہتے ہیں اللہ کے خوف سے، اس عذاب کے خوف سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے کانپتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف نیک کام کر رہے ہیں تو یہ ہے درد، ایک طرف تو یہ حال ہے کہ چھوڑ دی سب تجارت، ایک دم چھوڑ دی، دوسری طرف ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ کا، نماز میں آ گئے، تیسری طرف گھبرائے ہوئے ہیں، پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں، خشیت کا حال ہے کہ اے اللہ قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ یہ ہے مومن کا قلب، ایمان سے جو لبریز ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے، ہاں اس میں ایک اور بات فرمائی کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من، اب بشارت ہے، آپ آیت بشارت ہے، بہت پیاری بشارت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا سے نوازے۔ کیسی جزا سے؟ احسن ما عملوا، یعنی انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، وہ سب سے اچھے جو کام کیے ہیں ان کے مطابق عمل، ان کو جزا دے۔ کیا بات کہیے، سوچیے آپ، الٹے سیدھے جنے کتنے کام کرتے رہتے ہیں، 99% ہمارے کام سب الٹے سیدھے ہوتے ہیں ہمارے، لیکن کبھی کبھی ایک کام ہم بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا کرتے ہیں کہ صرف رب کے لیے کرتے ہیں، ایک کام، چھوٹا سا کام، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے کے سارے اعمال کا اجر ان کی اس عمل کے مطابق دوں گا جو سب سے اچھا تمہارا تھا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور پھر یہ کہا نہیں 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 ویزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے اس سے زیادہ دوں گا، نہیں نہیں، آخری بات فرمائی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نہیں میں تو بے حساب دوں گا۔ کیا بات کہتی ہے اللہ تعالیٰ، کیا بات کہتی، سوچیے آپ، لیکن کن کے لیے کہی ہے؟ یاد رکھیے، ذرا خیال رکھیے، اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ میرے قلب میں اور آپ کے قلب میں، سب کے قلب میں نور ایمان، نور ایمان، وہی نور ایمان جس کلام پاک میں ذکر اس کا فرمایا گیا ہے، وہی عنایت فرما دے، جاگوری فرما دے رب کریم، راسخ فرما دے، اور رب کریم بس اس چھوٹے سے عمل کے طفیل جو بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے، کوئی بھی رب کریم ہمارے سارے اعمال کی جزا اس کے مطابق دے دے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اپنے کلام میں، ضرور دے گا انشاءاللہ، ضرور دے گا رب کریم، ہمیں بھی دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.